معروف محقق فرید بلگرامی کی کتاب خیرآباد تاریخ اور تاریخ ساز شخصیتیں کا اجرا خیرآباد میں ہوا۔ پروگرام میں مقالہ پیش کرتے ہوئے مدیر ادبی نشمن ڈاکٹر سلیم احمد۔ خیرآباد کا مہاجر مورخ فرید بلگرامی۔ خیرآباد کے نام سے ہندوستان میں یوں تو کئی قصبے موجود ہیں، مگر ضلع سیتاپور کا خیرآباد ادبی، سیاسی اور ثقافتی اعتبار سے جتنا زرخیز ہے، ملک میں شاید ہی کوئی دوسرا قصبہ ایسا ہو جس کے مرتبے تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد اگر کسی قصبے کا نام لیا جا سکتا ہے تو وہ ہے بلگرام۔ ایسی زرخیز زمینوں پر پرورش اور تربیت پانے والے فرید بلگرامی صاحب کے اندر بھی علم و ادب کا وہی سرچشمہ جاری ہے جو ان قصبات کی مٹی سے نکلتا ہے۔ یہی وہ قصبے ہیں جہاں علم و ادب کے سوتے پھوٹے اور جو صوفیاء کرام، بزرگان دین اور شعراء و ادباء کا مرکز و مسکن تھا۔ فرید بلگرامی خیرآباد کی گلیوں میں پلے بڑھے اور بلگرام میں ملازمت کے ایام گزارے۔ اس دوران وہ قدیم عمارتوں، دستاویزوں، کتبات وغیرہ کی تحقیق میں ایسا مصروف ہوئے کہ 2017 میں بلگرام کی 1000 سالہ تاریخ بلگرام راجنیتک اتہاس لکھ ڈالی، جس کی خوب پذیرائی ہوئی، حوصلہ ملا، اور جب لکھنا شروع کیا تو وسیم خیرآبادی حیات اور کارنامے، متاع وسیم خیرآبادی، مشاہیر کے خطوط، حکیم عابد علی، کوثر خیرآبادی حیات اور شاعری، بلگرام کی شعری و ادبی خدمات جیسی شاہکار کتابیں وجود میں آئیں۔ خیرآباد کو بنیاد بنا کر اتنا کام تو خیرآباد میں سکونت پذیر لوگ بھی نہ کر سکے جتنا بلگرام میں رہ کر فرید بلگرامی نے تنہا کر دیا۔ اس لیے اگر ان کو خیرآباد کا مہاجر مورخ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ تحقیق کے دوران ایک محقق کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا صحیح اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو اس کام سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو، کیونکہ ناچیز ان تمام مراحل سے گزر چکا ہے اور مواد کی تلاش اور فراہمی کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس لیے مجھے علم ہے کہ فرید بلگرامی صاحب کو اس کتاب کے مواد کو جمع کرنے میں کن کن صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑا ہوگا۔ ایک صفحہ اور کبھی کبھی تو ایک سطر کی درست جانکاری حاصل کرنے کے لیے کتنے چکر لگانے پڑے ہوں گے، یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان خارزار راستوں سے گزر کر فرید بلگرامی نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ خیرآباد کی تاریخ اور تاریخ ساز شخصیتیں تخلیق کی، اس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ کتاب خیرآباد کی تاریخ اور وہاں کی شخصیات کو سمجھنے میں نہایت اہم ثابت ہوگی، ایسا میرا یقین ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں خیرآباد کی تاریخ کا احاطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ مواد کی تلاش، قدیم دستاویزات کی چھان بین اور لوگوں سے ملاقاتیں محقق کے حوصلے اور عزم کا امتحان لیتی ہیں۔ فرید بلگرامی نے بھی ان تمام مراحل کو عبور کیا، تاریخ نویسی کہ اس کام کے لیے وہ جنون کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں نہ وقت کی فکر رہتی ہے اور نہ ہی کھانے پینے کی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی میرا مشاہدہ ہے۔ مواد کی فراہمی کے سلسلے میں اکثر و بیشتر فرید صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہتی اور ملاقاتیں بھی ہوتی۔ ایک روز تو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی سے بیٹی کے پاس لکھنؤ آئے۔ فیملی نے رات بیٹی کے یہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیا، مگر آپ فیملی کو چھوڑ کر شام کی بس سے خیرآباد پہنچ گئے اور کتاب کی تیاری میں ایسا منہمک ہوئے کہ رات کب گزر گئی انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ آج یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے تو یقیناً فرید بلگرامی صاحب سے زیادہ ہم سب خوش ہیں کہ اودھ کی علاقائی تاریخ پر ایک اور اہم کتاب منصہ شہود پر آ کر ہم سب کو افتخار کا مقام بخش ہے۔ بہرحال کتابیں لکھنا الگ ہے اور معیاری کتابیں لکھنا الگ، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 60-70 برس کا طویل عرصہ صرف کر کے 100 کتابیں لکھنے والے اردو مصنف آج تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو دیگر زبان کا مصنف ایک معیاری کتاب لکھ کر نوبل انعام حاصل کر کے طے کر لیتا ہے۔ اس لیے کمیت کے بجائے کیفیت پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ فرید بلگرامی صاحب نے اب تک جو بھی کتابیں تحریر کی ہیں، چاہے وہ دبستان خیرآباد ہو، عقائد سخن وسیم خیرآبادی ہو، یا پھر بلگرام کی شعری و ادبی خدمات، یہ وہ کتابیں ہیں جو درجنوں کتابوں پر بھاری ہیں۔ آج جس طرح سے غیر معیاری کتاب کے مصنف اور غیر معروف شاعر و ادیب پر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پی ایچ ڈی کرائی جا رہی ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ فرید صاحب پر پی ایچ ڈی نہ صحیح ایم فل تو ہو ہی سکتی ہے۔ خیر آباد کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ لکھوری اینٹ سازی، پارچہ بافی، خیاطی اور عمارت سازی کے لیے خیر آباد اور اس سے متصل علاقے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ خیر آباد کھجور کے باغوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ آج بھی خیر آباد کے اطراف میں موجود کھجور کے باغ کے درخت اس اپنے ماضی کی داستان سناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ خیر آباد ہی ہے جہاں سے گورنر جنرل بریلی تشریف لے گئے۔ یہ مجاہد آزادی، عالم دین بہادر شاہ ظفر کے معتمد خاص اور تحصیل خیر آباد کے محتمم فضل حق خیر آبادی، وسیم خیر آبادی، شاعر خمریات ریاض خیر آبادی، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جیسی غزل کے خالق مضطر خیر آبادی کا مسکن ہے۔ الغرض کن کن اساتین علم و ادب کا نام لیا جائے، اس قصبے کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہندو مسلم بھائی چارے کے عمدہ مثال ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں رائے بہادر شنکر صاحب، رائے چنی لال ٹھاکر، چندرکا پرساد، گووند پرساد کپور، سورج دت مشرا، ڈاکٹر شیو گووند اتنے ہی مقبول ہیں جتنا میر نواب، متولی محمد جعفر مکہ درزی، سید امتیاز حسین، عابد علی انصاری اور علی وارث خان وغیرہ۔ یہ ساری معلومات ہمیں فرید بلگرامی صاحب کی کتاب خیر آباد کی تاریخ اور تاریخ ساز شخصیتیں سے حاصل ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر فرید صاحب ایک کامیاب مورخ اور مستند محقق ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران جس عزم اور حوصلے کے ساتھ اس کام کی ذمہ داری بلکہ اس چیلنج کو قبول کیا، اسے اتنی ہی کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا۔ اس دوران تمام صعوبتوں سے نفرت آزما ہوئے مگر پورے حوصلے سے خیر آباد کی تاریخ رقم کر کے ثابت کر دیا کہ ارادہ اگر مصمم ہے تو آندھیاں بھی باد صبا معلوم ہو پڑتی ہیں۔ میں فرید صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی محنتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔